کہ اپنے یہاں کھائے تو جیسے کھائیں جتنا کھائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسروں کے یہاں اگر کہیں جائے اور دانوں کی شکل میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، دانے کی شکل میں، اور ساتھی ہیں کچھ تو اس سلسلے میں اپنی طرف سے بہت لالچ دکھا کر دو دو چار چار دانے نہ اٹھائیں بلکہ ایک ایک دانہ اٹھائیں۔ جیسے ہم کھجور کھا رہے ہیں کسی کے گھر میں، یا بادام پستہ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو ایک ایک کر کے کھائیں، مٹھی مٹھی بھر کے نہیں کھائیں۔ اپنے گھر میں اگر کھا رہا ہے تو اس میں گنجائش ہے، جس طرح چاہے کھا رہا ہے۔ خیر، یہ باتیں بتائی جا رہی ہے کہ مشترک چیزوں کے استعمال کے لیے جو مشترک چیز ہوتی ہے بہت ساروں کے سامنے رکھی ہوئی ہے، شریعت نے ہمیں باقاعدہ یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ایسا کوئی طرز اختیار نہ کیا جائے جس میں کسی دوسرے کا حق مارا جائے یا کسی کو تکلیف ہو۔ اب مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور دوسروں کی سیٹ پر قبضہ کر کے سو گئے اور دوسرے لوگ کھڑے رہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو ساتھی تھوڑی دیر کے لیے بھی تمہارا ساتھی ہو گیا اس کا بھی حق ہے، لیکن اس طرح ہم نے اس کی حق تلفی کی۔ 2-4 گھنٹے کے بعد وہ اور ہم جدا ہو گئے۔ پھر چند سالوں کے بعد کسی کے بتانے سے ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ کیا تھا، غلط کیا تھا اور گناہ کا کام تھا۔ اب توبہ کی توفیق ہوئی تو جو لوگ موجود ہیں اور جن کو جانتے بھی ہیں ان سے تو معافی مانگ لیں گے، لیکن وہ ساتھی جو سفر میں ہنگامی طور پر ساتھ ہو گیا تھا، جس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور نہ اس کا کوئی عطا پتہ ہمارے پاس ایڈریس ہے، ہم نے اس کی جو حق تلفی کی اس کی تلافی کا کیا راستہ ہوگا؟ اب چاہے راتوں کو اللہ کے سامنے ہم کتنا ہی روئیں، لیکن جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے سوچو کہ معاملہ کتنا سنگین ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ایسا کچھ نہیں کریں جس میں دوسرے کا حق مارا جائے۔ اس لیے جو چیزیں مشترک ہوا کرتی ہے اس میں سے اپنا حق کی وصولیابی کے لیے شریعت نے ہمیں باقاعدہ یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور کسی کا حق بھی مارا نہ جائے۔ مثلا گھر میں یا دارالاقامہ یعنی بورڈنگ کے اندر چند لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، سب کے غسل کے واسطے ایک ہی بالٹی ہوتی ہے یا بیت الخلاء میں لوٹا ہوتا ہے، تو اس کو مشترک سمجھ کر استعمال کیا جائے اور پھر استعمال کر کے اسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کی جگہ متعین ہوتی ہے۔ آج کل ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد جہاں جی چاہا وہاں ڈال دیتے ہیں۔ جب دوسرے آدمی کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی مقررہ جگہ پر تلاش کرتا ہے، اور جب اس کو ملتی نہیں ہے تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے۔ ایک معمولی سی غفلت کی بنا پر ہم حرام کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں انگلینڈ کے اندر، کل گزشتہ فرانس کا واقعہ سنایا تھا، یہ انگلینڈ کی بات ہے، انگلینڈ میں ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا، مجھے استنجا کا تقاضا ہوا تو میں بیت الخلاء کے پاس گیا، وہاں دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، میں یہ سمجھا کہ اندر کوئی ہے، اس کے نکلنے کا انتظار میں یہ کھڑی ہے، میں واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو عورت وہیں کھڑی تھی، میں بیت الخلاء کے پاس گیا تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہوا تھا خالی ہے، تو میں نے اس خاتون سے کہا اگر آپ اندر جانا چاہتی ہیں تو جائے ورنہ میں جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک خاص وجہ سے یہاں کھڑی ہوں، دراصل میں ضرورت کے لیے اندر گئی تھی تو فراغت کے بعد فلش کرنا چاہتی تھی، ٹرین اسٹیشن پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب چونکہ اندر لکھا ہوا ہے کہ جب گاڑی اسٹیشن پر کھڑی ہو تو بیت الخلاء کو استعمال بھی نہ کیا جائے اور فلش بھی استعمال نہ کیا جائے، اب میں اس انتظار میں ہوں کہ گاڑی چلے تو میں فلش کر کے اس کو صاف کر دوں۔ دیکھ لے یورپ والے اصول کی پابندی کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یہ یورپ کے رہنے والے ہیں لیکن اصول کی پابندی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم لوگ اس کی فکر نہیں کرتے۔ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالت میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں ڈابھیل میں قیام تھا، تو جہاں آج بھی اساتذہ کی قیام گاہ ہے اس کے سامنے اس وقت بیت الخلاء تھے، آج کل تو بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں بیت الخلاء تھے وہاں پر، جس
کو اساتذہ کرام رہتے ہیں جہاں پر وہاں سامنے تھے، یہ تو ہم نے بھی دیکھے ہیں، آج کل تو بند کر دیے، انہیں بیت الخلاء میں جو شاہ صاحب تشریف لے جاتے تھے، پانی باہر سے لے جانا پڑتا تھا، اور اس کا قدمچہ جو بنا ہوا تھا وہ فلش کے انداز کا بنا ہوا تھا، اور ایسے انداز کا بیت الخلاء بنا ہوا ہے تو اس میں پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد بار بار باہر سے لوٹے میں پانی بھر کے لے جاتے اور ڈالا کرتے تھے تاکہ اندر بدبو بھی باقی نہ رہے، اور کسی کے استعمال کے نتیجے میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس بدبو سے بعد میں جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دیکھو ہمارے اکابر اس کا بھی کتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، تو کبھی مشترک چیز کو اس طرح استعمال کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ گھر کی چیزیں بھی متعین کر دینی چاہیے، ایک ہی گھر میں سب کے ساتھ رہتے ہیں تو کون کس چیز کا مالک ہے اس کا بھی خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری چیزوں کے معاملے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اہلیہ تھی، اور حضرت فرماتے تھے میں نے لکھ دیا ہے کہ بڑی اہلیہ کے گھر میں جو موجود ہے وہ سب ان کا ہے، اور چھوٹی اہلیہ کے گھر میں جو کچھ ہے وہ ان کا ہے، اور میری چیزیں خانقاہ کے میرے کمرے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنی چیزوں کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کو بعد میں پریشانی اٹھانی نہیں پڑے۔ بہرحال جو چیزیں مشترک ہوتی ہے اس میں خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا تقی صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں جب صاحب فراش ہو گئے تو ان کا یہ حال تھا کہ اگر پانی منگواتے اور ہم گلاس میں پانی لاتے تو پانی پی لینے کے بعد تقاضا فرماتے کہ یہ گلاس لے جاؤ، اگر کبھی وہیں رکھ کر ہم کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے تو بہت ناراض ہوتے۔ ایک مرتبہ ہم نے پوچھا کہ باجان اگر کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے گلاس یا برتن لے جانے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے تو آپ اتنے زیادہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا ہے کہ میرے اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں اس کا مالک میں ہوں، اور گھر میں دوسری جگہوں میں جو چیزیں ہیں اس کی مالک تمہاری والدہ ہے۔ اب اگر تم وہاں سے اس کو میرے لیے کوئی چیز برتن وغیرہ لائے اور فراغت کے بعد فوراً بھیجنا چاہتا ہوں لیکن تم لے جانے میں دیر کرتے ہو تو مجھے خیال ہوتا ہے خدا نہ کرے اس دوران اگر میری موت آ گئی اور یہ برتن میرے کمرے میں رہا تو میری وصیت نامے میں لکھے ہوئے تحریر کے مطابق لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے کمرے میں ہے اس لیے اس کا مالک میں ہوں، اور اس کو بھی میراث میں شمار کر دیا جائے گا۔ تو دیکھو ایک گلاس کے متعلق بھی کتنا ہمارے اکابر خیال رکھتے ہیں۔ تو روایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ساری چیزیں جس کا لحاظ بہت ضروری ہے، مشترک چیزوں میں دوسروں کی حق تلفی نہ ہونی چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اپنا حق بھی اپنی حد مقدار میں وصول کرنا چاہیے، اس کا بھی ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ساتھ لینے سے منع فرمایا، ہاں ساتھی اگر اجازت دے دے تو اس صورت میں کوئی بات نہیں، یا دوسری شکل یہ ہے کہ میزبان نے کھانے کا اتنا وافر مقدار میں انتظام کیا ہے کہ اگر آپ 2-4 کھجوریں ایک ساتھ اٹھائیں گے تب بھی کسی دوسرے کا حق برباد ہونے والا نہیں ہے، جس کو جتنا چاہے اتنا مل جائے گا، تو اس صورت میں بھی گنجائش ہے۔ بہرحال کسی کا حق نہیں مرنا چاہیے، کسی کا حق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وراثت کے معاملے میں آج کل ہمارے یہاں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد چاہیے ایک آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو فوراً اس کے سانس نکلتے ہی اس کی ساری چیزیں اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور وہ وارثوں کی ملکیت کے اندر آ جاتی ہے، اور وارث ایک نہیں ہوتا، بیوی بھی ہوتی ہے، ماں باپ زندہ ہو تو وہ بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے۔ اب جو ہے وراثت کا مسئلہ فوراً تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ اطمینان ہو جائے، چاہے دوسرے بھائی بہن مالدار اور اچھی حالت والے ہوں تب بھی وراثت مشترک طور پر جمع رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ فوری طور پر تقسیم کر دیا جائے، اتنا والدہ کا، اتنا بھائی کا، اتنا بہن کا، اور جس کا جو حق ہوتا ہو اس کو فوری طور پر دے دیا جائے۔ بہت سے گھروں کے اندر مجموعی طور کے